بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا سب کچھ بھی ختم ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد نے دودھ اور کھجور پر گزارا کیا ہے، ہم بھی کر لیں گے، مگر یونائٹڈ نیشن کے فیصلے کو مانتے ہوئے ہم فلسطین کی تقسیم کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ تاریخی الفاظ کس عظیم شخصیت کے تھے؟ اس فیصلے کے بعد اس مرتے مومن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان کی مکمل بایوگرافی بیان کریں گے، مگر ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، 1905 سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کے والد نجد کے امیر تھے۔ ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے طرفہ بنت عبداللہ الشیخ سے نکاح کیا، جو مسلک وہابی کے بہت بڑے عالم عبد الوہاب کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اس بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے والد نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس بچے کو اس کے ننیال بھیج دیا۔ وہاں جا کے اس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا اور اسلام کے دیگر عقائد اور شریعت پر خاصا عبور حاصل کیا۔ چھوٹی سی عمر میں اس بچے نے سرکاری دورے بھی کیے۔ ناظرین، کہ آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں اس بچے کو شاہ فیصل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ فیصل شروع سے ہی سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے۔ سلطان ابن سعود کو ان پر بہت اعتماد تھا اور وہ سعود کے مقابلے میں فیصل کو ترجیح دیتے تھے۔ فیصل نے جوانی میں اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے۔ حجاز انہوں نے فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ فیصل کی ہی سربراہی میں کی گئی، جو کامیاب رہی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدید تک پہنچ گئے تھے اور اگر کنگ فیصل کے والد جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل آسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل کو بچپن سے ہی لوگ اسلام پسند شخصیت کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ولی عہد بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کا خزانہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اقتصاد بھی کمزور ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں نیچے گر گیا۔ اس بات کو لے کر آپ اس وقت کے شاہ جو آپ کے بھائی تھے ان سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ اختلافات دن بدن بڑھتے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ جب تک شاہ سعود فرما روا ہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب شاہ سعود علاج کے لیے ملک سے باہر گئے تو آپ نے ایک نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ جب شاہ سعود کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ فیصل تو ولی عہد ہے، ان کی کیا حیثیت ہے کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے نئی کابینہ بنا رہے ہیں، اس لیے میں سعودی عربیہ کی فوج کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ فیصل کے خلاف کارروائی کرے۔ اس کے رد عمل میں شاہ فیصل نے کہا کہ چونکہ میں ولی عہد ہوں اس لیے سعودی نیشنل گارڈ میرے ماتحت ہیں۔ آپ نے شاہ سعود کو ملک واپس نہیں ہونے دیا اور جلا وطن کر کے خود سعودی عرب کے فرما روا بن گئے۔ ناظرین، شاہ فیصل کو جدید سعودی عربیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ فیصل کے دور میں ملک میں ترقیاتی کام عروج پر پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں 1951 میں ہوا تھا۔ شاہ فیصل کے دور میں ان تعلقات کو بہت فروغ ملا۔ سعودی عرب ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید کی ہے۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے پیمانے پر مدد کی۔ اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ یہ مسجد آج شاہ فیصل کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ 1969 کو شاہ فیصل نے تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جسے OIC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان سے علیحدگی پر شاہ فیصل کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے پاکستان کی جانب سے تسلیم کرنے کے بعد بھی بنگلہ دیش کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کے شہر لال پور کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا۔ کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ ان کے نام پر شاہراہ فیصل کہلاتی ہے اور کراچی کی ایک بہت بڑی آبادی شاہ فیصل کالونی اور بہت بڑا ٹاؤن ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ 1967 میں جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو اس کے کچھ سالوں بعد شاہ فیصل نے اسلامک لیڈران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان نے بھی حصہ لیا۔ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا تھا۔ شاہ فیصل نے مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ شاہ فیصل کے اس اقدام نے تمام مغربی ممالک کو اپنے قدموں پر جھکا
دیا۔ شاہ فیصل نے اس مقام پر تاریخی الفاظ کہے۔ شاہ فیصل نے کہا تھا، ہمارا سب کچھ بھی ختم ہو جائے، ہمارے آباؤ اجداد نے دودھ اور کھجور پر گزارا کیا ہے، ہم بھی کر لیں گے، مگر یونائیٹڈ نیشن کے فیصلے کے مطابق ہم فلسطین کی تقسیم کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ناظرین گرامی، وہ اتحاد امت کے عظیم داعی تھے اور اپنے پورے دور حکومت میں اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ شاہ فیصل کے ان اقدام نے شاہ فیصل کو مغربی دنیا کا دشمن بنا دیا۔ فیصل بن عبد العزیز ال سعود 1964 سے لے کر 1975 تک سعودیہ عرب کے بادشاہ رہے۔ 25 مارچ 1975 تاریخ کا وہ سیاہ دن جب عالم اسلام ایک بہت بڑے رہنما سے محروم ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے شاہ فیصل کو شاہی دربار میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنگ فیصل کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔